السلام علیکم۔ نیشنل میوزیم آف تاجکستان دوستو، یہ میوزیم اسمیت سومانی ایونیو کے بالکل اوپر ہے اور ان کے قریب ہی ان کا مونومنٹ بھی ہے۔ یہ میوزیم 1934 میں بنایا گیا اور اس کے 4 فلور ہیں، بیسمنٹ بھی ہے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا۔ ٹکٹ بھی ان کا نارمل ہے کیونکہ ہمارے میزبان نے لیا ٹکٹ، اور میرے خیال ہے انہوں نے اس میں کوئی کنسیشن بھی دی اور ٹکٹ بھی ایک آدھ میرے خیال ہے کم لیا، یا وہ نارمل پیسے انہوں نے لیے۔ بہرحال ہم بالکل انٹر ہوئے تو انہوں نے ہمیں ویلکم کہا۔ سب سے پہلے ہم بیسمنٹ کی طرف گئے جہاں سے ان کا جو ایک پراپر طریقے سے یہ میوزیم بنایا گیا، کیونکہ نیشنل پورا تاجکستان اور اس کے تمام نیچرل ہیریٹیج اور قدرتی وسائل جتنی چیزیں ہیں، چرند پرند ہیں، انسانوں کی آبادی، چاہے وہ پری ہسٹورک پیریڈز ہیں یا اسٹون ایج ہے، وہاں سے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے اور زبردست طریقے سے یہ ڈسپلے ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آتی ہے معدنیات کا کارنر ہے، گیلری ہے، بہت بڑی گیلری ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا اور مسلسل اس میوزیم کے اندر کام بھی ہو رہا ہے اور بہت ہی عملہ ان کا اتنا اچھا ہے کہ میں نے جب ان سے اندر داخل ہوا تو میں نے، کیونکہ ایک ڈسپلن پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہم دوسرے ملک میں سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی ایسی ہم سے حرکت سرزد نہ ہو جائے جو ان کے قوانین کے خلاف ہو۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے سب سے پہلے ان کے جو کوریٹر تھے، آفیسرز تھے، ان سے دعا سلام کی اور ان سے کہا کہ میں کوئی ویڈیو بنا سکتا ہوں، تصویریں بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ویلکم، آپ جتنی دل کرتا ہے آپ تصویریں بنائیں، لیکن ایک خاص کمرے کی طرف انہوں نے مجھے منع کیا کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر کا روم ہے وہ اوپر تھا، جو کہ ہم نے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وزٹ بھی نہیں کیا۔ اس کی آپ نے تصویر نہیں بنانی ہے، باقی آپ جو دل ہے کرتے رہیں۔ بہرحال یہ دوستو آپ دیکھ لیں، آپ معدنیات سے سٹارٹ ہوا، پھر ان کے جو پہاڑ ہیں، یہ گلیشیئرز ہیں، اسکیموز ہیں، ان کی زندگی دکھائی گئی ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنا یہ سارا میوزیم دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی کر رہے تھے۔ میرے ساتھ عادل صاحب تھے، جہانگیر صاحب تھے۔ یہ ورلڈ ہیریٹیج، نیچرل ہیریٹیج ہے جو پامیر کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ پامیر کے پہاڑ، بدخشاں کا علاقہ، یہ علاقہ ہمارے چترال کے ساتھ لگتا ہے اور بروغل پاس ہے، یہ پامیر ہے، بنی مستوج یہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ اگر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں افغانستان کے ساتھ اور ہمارے جو واہ خان کوریڈور ہے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ہم تاجکستان میں انٹر ہو سکتے ہیں اور سنٹرل ایشیا ہمارے لیے ایک نیا وینیو کھل سکتا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں انہوں نے جنگلی حیات، کیونکہ یہ نیشنل میوزیم ہے اور اسپیسیفک کسی ایک خاص چیز کے لیے یہ نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے تمام اپنے جو قدرتی وسائل، ندی نالے، جو چیزیں ہیں اس کے اندر، ان سب کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑا زبردست انہوں نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہے، محنت کی ہے اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل آپ حقیقی دنیا کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہاں پر ہمیں بیک گراؤنڈ میں ان چرند پرند اور درندوں کی آوازیں بھی آتی تھیں، ساؤنڈ تھے۔ یہ دیکھیں فوسلز ہیں، یہ جو یہاں کے درخت ہیں ان کے تنے ہیں اور ان کی جو قدیم جو ہے وہ کھال ہے، وہ چیز ہے، اس کو بھی انہوں نے اس پریزرو کیا ہوا ہے۔ اور کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے جو ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے اور جو مختلف ڈاکٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ پک کر سکتے ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ اس سے، یہ دیکھیں سانپ اور جو بچھو اور ان کے اندر جو اشرات الارض جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو بھی انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ جو ان کے علاقے میں یہ ابھی سانپ ہیں جو تاجکستان میں پائے جاتے ہیں، ان کی انہوں نے پوری تمام اقسام اس میں دی ہیں، تمام قسمیں اس میں شو کی ہیں تاکہ جو بچے آئیں اور جو بھی ریسرچ کرنے والے آئیں وہ ان کو ایک مکمل نالج ملے۔ یہ ان کے پہاڑی علاقے ہیں جو اس میں پرندے پائے جاتے ہیں، ریچھ ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب انہوں نے اس کے اندر ڈسپلے کیا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے
اسٹف کر کے وہ چیزیں دی ہیں، اور ساتھ پینٹنگ ایسی کی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا اوریجنل مال میں ہے، اور یہ جو آپ کو پرندے یہ چیزیں اڑتی نظر آ رہی یہ اسٹف ہیں، یہ ان کو اصل پرندوں کو اسٹف کیا گیا ہے، یہ کوئی تصویری نہیں پینٹنگ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں کہ کارنرز ہیں ڈفرینٹ اس کے میوزیم کے، جس میں آرٹ اینڈ کرافٹ ہے، موجودہ آرٹ اینڈ کرافٹ کو بھی انہوں نے ڈسپلے کیا ہے، جو ان کے مختلف قدیمی جو چلا آ رہا تھا، نسل در نسل آگے منتقل ہو رہا تھا اس کو بھی، اور جدید آرٹ کو بھی۔ یہ دیکھیں ایک زبردست قسم کا آرٹ کا ایک نمونہ ہے جو جدید طریقے سے بنایا گیا ہے، اور اس میں ان کی لائف کو شو کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی وہ ساری چیزیں وہ بھی ڈسپلے ہیں اس میوزیم کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص اسپیسیفک چیز کو انہوں نے ڈسپلے کر دیا اور اس سے اپنی جان چھڑا لی ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور مین کائنڈ ہسٹری کو بھی انہوں نے، یہ ابھی دیکھیں ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ دیکھیں جیسے ہمارے مہر گڑھ کے برتن ہیں جن کے اوپر پینٹنگ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ گلیس برتن ہیں جو اسلامک پیریڈ کو ظاہر کرتے ہیں، پری ہسٹورک پیریڈ ہے۔ یہ بیڈز ہیں، بیڈ دیکھیں یہ کلے کے، یہ ہمارے ٹیکسلا سے ملتے ہیں، یہ بالکل رنگز ہیں، ہڈی کے موتی بھی ہیں، اور بیڈز ہیں۔ یہ ڈفرینٹ آپ دیکھ لیں اسٹون ایج اور اس طرح کے وہ جو اس وقت قدیم استعمال ہوتے تھے۔ یہ پوٹری ہے، اور یہ تیر وغیرہ اور انسانی جو مجسمے بنائے گئے تھے اس وقت، ڈیٹیز وغیرہ یا جو کچھ بھی تھا وہ بھی اس میں ڈسپلے ہے۔ ٹولز ہیں، آپ دیکھ لیں ڈفرینٹ ٹولز ہیں جو اس وقت وہ استعمال کرتے تھے، چاہے وہ اپنی زراعت کے اندر کرتے تھے یا دوسری اپنے چھوٹے کارخانوں کے اندر یوز کرتے تھے یا جنگوں میں استعمال کرتے تھے، لکڑیاں کاٹنے کے کام آتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح کے برتن ہمارے ٹیکسلا میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں، اور بالکل ایک کارنر ہے، یہ دیکھ لیں انہوں نے قدیم سے سٹارٹ کیا اور جدید تک آ گیا۔ یہ نومسٹمیٹک کا کارنر ہے جو کہ میرا بہت ہی زبردست، میرا اپنا شوق ہے، اور اس کے اندر انہوں نے زبردست ڈسپلے کیے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ کوائنز انہوں نے کوشان ایرا کے دیے ہیں، کیونکہ بہت بڑی وہ ڈائنیسٹی، بہت بڑا ایک پیریڈ رہا ہے۔ بے شک انہوں نے اخمینی دور سے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو بھی یہاں کے پیریڈ تھے وہ انہوں نے سب ڈسپلے کیے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا ان کے متعلق انہوں نے بتایا ہے۔ اور کچھ کوائن جو ہیں، اچھا پھر اسلامک پیریڈ آ جاتا ہے، اسلامک پیریڈ کو بھی انہوں نے وہ چھوڑا نہیں ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے کیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی انہوں نے اپنی جو وہ اس وقت جو لوگ رہ چکے ہیں یا جنہوں نے حکومتیں کی ہیں یا جو ڈائنیسٹیز وہاں رول کرتی رہی ہیں، تو وہ اسلامک پیریڈ کو بھی آگے لے کے آگے دیکھ لیں ڈفرینٹ شیپس کے وہ کوائنز ہیں جو اسلامک ہیں، جو عباسی خلیفہ کے دور سے سٹارٹ ہوئے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اور پھر ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، پیچھے بیک پہ ان کی بڑی تصویریں دی گئی ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو آسانی ہو، انہیں کوائنز بھی لگے ہوئے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سومانی ڈائنیسٹی تھی، بیسیکلی یہ عباسی خلیفہ کے وہی تسلسل تھا، کیونکہ مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنی اسٹیٹ بنا لی تھی، اور عباسی خلیفہ جو بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک تھی ابو جعفر نے اور ان کے بھائی نے کی تھی 750 عیسوی میں ریوالٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا پیک جو پوائنٹ تھا وہ ہارون رشید، مامون رشید آپ نے نام سنے ہوں گے، اور معتصم باللہ جب ہلاکو خان نے ان کو تباہ کیا ہے۔ آلموسٹ 508 سال تک عباسی ان لوگوں نے حکومت کی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو 45 کنٹریز ہیں، آلموسٹ 45 کنٹریز میں رشیا، چائنا اور یورپ، افریقہ کے ممالک، پاکستان کے کچھ علاقے ہیں، یہ تمام وہ سلاطین دہلی عباسی خلیفہ کے انڈر آتے تھے۔ بے شک وہ ڈفرینٹ ڈائنیسٹی، مختلف لوگ اس کے اوپر تھے، لیکن وہ ایک خلافت کو مانتے تھے، ان کو اپنا ٹیکس بھیجتے تھے اور خلافت کا نام استعمال کرتے تھے۔ اور یہ جو سومن ڈائنیسٹی ہے یہ بھی آلموسٹ 100 پلس انہوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، اسماعیل سومانی اور ان کی فیملی نے، جو کہ ایرانی تھے اور سنی تھے۔ اور وہ بھی جو عباسی گورنمنٹ تھی، عباسی خلافت تھی، وہ بھی سنی خلافت تھی۔ میں بھی وہ سوچتا تھا یار کہ یہ اتنی تعداد میں جو انفی ہے یا سنی ہے یہ کیوں اتنی تعداد میں ہے، تو وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی بہت بڑی پیچھے ایک تاریخ ہے۔ بہرحال جب ہلاکو نے ان کو تباہ کیا تو یہ لوگ بھی
آہستہ آہستہ ڈکلائن میں چلے گئے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے بعد آگے سلجوق آگے، سلجوق نے بھی، وہ بھی ایک عباسی خلافت کے تحت تھے، لیکن انہوں نے اپنی ڈکلیئر کر دی تھی اپنی ایک سلطنت، ایک اس طرح کی چیزیں، خوارزم شاہ تھے، اس طرح یہ تمام لوگ رفتہ رفتہ یہ چیزیں کرتے رہے، اور لاکھوں چنگیز خان کے آنے تک تو ان کی بڑی فلرش تھی، بڑا سویلائزیشن زبردست رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی باتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں ترک آ جاتے ہیں، مملوک آ جاتے ہیں، جنہوں نے ان کو شکست دی، چنگیز خان، ہلاکو خان اور ان کے خاندان کو، اور پھر سلاطین دہلی آ جاتے ہیں۔ بہرحال ایک تسلسل ہے یہ۔ ابھی آپ کارنر دیکھیں کتنا خوبصورت کارنر ہے، اس کے اندر تمام چیزیں انہوں نے موجودہ دور کی بھی دی ہے۔ انسکرپشن ہے، یہ کوئی لکھا ہوا ہے اور پتھر کے اوپر ہے، اور پھر نیچے انہوں نے اس کا وہ کاپی یہ دیکھیں دی ہے، اور اس کے اوپر جو انسکرپشن لکھا ہوا ہے وہ بھی ڈسپلے ہے۔ یہ انہوں نے زرتش دور کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے، اور کیونکہ یہ کسی دور میں، اخمینی دور میں 585 یا 500 سم تھنگ میں اخمینی دور کے تحت آ گیا تھا۔ دارا اول کے دور میں اس نے بہت بڑی ترقی کی، اور مزدہ اور یزداں اور یہ جو ہے نا ان کا جو مذہب تھا اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا جو پیک کا دور تھا، کیونکہ پرشیا کی ان لوگوں کی گریک کے ساتھ، رومن کے ساتھ نہیں لگتی تھی، اور ان کا یہ مطلب ہے ان کے ساتھ ایک تسلی چلتی رہتی تھی وہ۔ اور ان علاقوں میں ہمارا یہ موجودہ ٹیکسلا بھی اس وقت کسی دور میں ان کا ایک صوبہ رہا ہے، لیکن وہ تھوڑے عرصے تک رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیں 2 اٹینڈنٹ ہیں، یہ جو نومیسٹمیٹک کے اوپر بھی یہ 2 اٹینڈنٹ شو ہوتے ہیں، تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ ساسانی دور کے سکے ہیں، کیونکہ اس میں درمیان میں آتش کدہ ہے، آگ جل رہی ہے، اور اس کی 2 حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پوٹری اور ڈفرینٹ یہاں سے اسکویشن ہوئی ہے، اوپر انہوں نے تصویریں دی ہیں۔ یہ رنگ ہے، بہت ہی زبردست رنگ ہے، اور عقیق کے اوپر اور کسی چیز کے اوپر اس کا وہ بنا ہوا ہے۔ یہ ڈیٹیز ہیں ڈفرینٹ، اور اوپر انہوں نے وہ بالکل یہ دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے یہ فگر ہے اس کے اوپر، اور یہ عقیق کے اوپر ہے، اور سونے کی انگوٹھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے علاقوں میں ملتی ہیں، اور بدھزم کا بھی دور یہاں رہا ہے۔ اسی علاقے میں بدھزم بھی رہی ہے، جہاں آتش پرست رہے ہیں وہاں بدھزم بھی رہی ہے، اور 2-3 مذاہب اور بھی تھے جو یہاں کے لوکل مذاہب تھے۔ بہرحال تاجکستان نیشنل میوزیم، یہ جو تاجکستان کا ہے، میرے لیے بہت زبردست انفارمیشن کی جگہ تھی، اور زبردست قسم کا اس سے ایک بہت بڑا آئیڈیا میرے ذہن میں بھی آیا کہ ہمارے ہم نیشنل میوزیم ہے، اس میں بھی اس طرح کی ڈسپلے ہے، ہم نے بھی شو کی ہیں، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ٹیکسٹائل میوزیم کو اس کو ہی اس کی ایکسٹینشن اور دی جائے، اور ہمارے جو کچھ پیریڈ ہے، یہ دیکھیں یہ مرر ہے، یہاں ٹیکسلا سے بھی یہ ملتے ہیں مرر، اور میرے پاس بھی ایک پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر شیشہ ہوتا تھا گلیز، اور جس سے اس وقت وہ دیکھتے تھے اپنی یہ ریش چہرہ دیکھنا، اور اس کو عورتیں اس کو استعمال میں لاتی تھیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کامن ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، اور اس کے اوپر ہم ریسرچ کر سکتے ہیں بالکل سنٹرل ایشیا کے ساتھ سملیرٹی کیا کیا ہے ٹیکسلا میں، اور ان کی جو ٹیکسلا سویلائزیشن گزری ہیں، تو کامن ہماری چیزیں کون کون سی کامن ہیں، ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک بدھا کا کارنر بھی ہے، جس میں بدھا کی 2-4 مجسمے انہوں نے رکھے ہیں جو کہ کلے کے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس علاقے میں جو چیز دستیاب ہوتی ہے اسی میں انہوں نے اس کو کیا ہے۔ یہ براؤنز کے چیزیں ہیں جو بالکل کامن یہاں سے ٹیکسلا میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ کچھ چیزیں انہوں نے ڈسپلے کی ہیں ڈیٹیز وغیرہ کی، اور اس طرح جو ہمارے ان کے جو کلچر کا، قدیم کلچر کا حصہ رہی ہیں، اور لوگوں کے مذاہب میں یہ تھی ان ڈیٹیز کا، اور اپنی عبادات میں وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ چھوٹی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیڈز بھی ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ زبردست کارنر ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کو دیا ہے، کچھ مصر کی تہذیب کے متعلق بھی انہوں نے جو ہے نا ایجپشن ہسٹری کو بھی شو کیا ہے، اور چونکہ وہ کسی نہ کسی حالت میں ان کے ہاں یہ رائج رہا ہوگا، اور اس کی کچھ چیزیں ملی ہوں گی ان کو ایجپشن تاریخ سے متعلقہ چیزیں،
جو ایک دوسرے سے کامن ہوں گی. اور میوزیم بہت بڑا میوزیم ہے، آدمی دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، افسوس ہوا مجھے، کیونکہ میں اپنے بزنس کے کام میں ہم لگے ہوئے تھے اور میٹنگز ہو رہی تھیں. یہ بھی مجھے 2-2.5 گھنٹے ملے، 3 گھنٹے، لیکن پورا میوزیم میں پھر بھی نہیں دیکھ سکا ہوں. اصل میں اس کے لیے پوری کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پورا دن چاہیے، 2 دن چاہیے. آپ نے اگر اس میں پراپر کام کرنا ہو تو پراپر طریقے سے ایک کام کیا جا سکتا ہے. آپ ایک ریسرچ کر سکتے ہیں، ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی موقع ملا تو ضرور پھر دوبارہ اس کو وزٹ کروں گا. یہ اسلامک کارنر ہے، اور اس کی وہ جلال الدین کی مثنوی بھی اس میں پڑی ہوئی ہے. اور جلال الدین بلخ اور شاہراہ بلخ کے نام سے انہوں نے ایک وہ شاہراہ بھی ان کی ہے. اور یہ قرآنی نسخے ہیں جو بہت قدیم ہیں، جو ارلی اسلامک پیریڈ کے ہیں. یہ کم و بیش 1200 سال پرانے ہیں. اور انہوں نے کوئی چیز کیلیگرافی ہے، کوئی دور چھوڑا نہیں ہے کہ جس میں اس نیشنل میوزیم میں نہ رکھا ہو. یعنی کسی شعبہ زندگی سے کوئی بھی بندہ آئے تو وہ اس میوزیم سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ کسی بھی قسم کا اس کو انٹرسٹ ہو تو وہاں وہ، چاہے وہ آرٹ اینڈ کرافٹ ہو، کوئی چیز ہو، لوکل ان کی ہینڈی کرافٹس ہوں، ہسٹری ہو، کوئی چیز ہے، نیچرل ہیریٹیج ہو، اور ان کے جو اکابرین گزرے ہیں ان کے متعلق پوری ایک ڈفرینٹ کارنرز ہیں. اسلامک کارنر ہے، بدھزم کے کارنر ہے، زرتش کارنر ہے، اور مذاہب جو گزرے ہیں ان کے ہیں، گریک ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے اس میں بالکل بلا امتیاز انہوں نے اس چیز کو دی ہیں. یہ بدھسٹ کارنر آ گیا ہے. یہاں کچھ مجسمے کانسی کے اور اس طرح کے کچھ مجھے تو نہیں لگے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے پرانی بھی دی ہیں. ایک بہت بڑا انہوں نے یہ تو ایجپشن انہوں نے بیچ میں دے دیا، اور ایجپشن آ گیا، اور اس کے ساتھ یہ بدھا کا انہوں نے دے دیا. بدھا کا ایک بہت بڑا انہوں نے مجسمہ ریپلیکاز بنا کے اس میں ڈسپلے کیا. شاید ان کے کسی اس میں نکلا ہوگا ریونز کے اندر، اور جس کو انہوں نے یہاں ڈسپلے کیا ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں اصل میں ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا پرشین، تو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ ہمارا بمبالا کے اسٹوپا سے بھی اس طرح کا ایک مجسمہ نکلا ہے جس کے کچھ باقیات ہیں. ان کا بھی وہاں سے یہ نکلا ہوگا، اس کی باقیات ہوگی. یہ ریپلیکاز انہوں نے بنایا ہے. یہ 20-30 فٹ لمبا ہے آلموسٹ. اور تاجکستان کے علاقے میں اس طرح کی چیز نکلنا، اور سملر ہمارے جو علاقہ ہے بمبالا اسٹوپا جو ابھی کے پی کے میں ہے، اور ٹیکسٹا کے بالکل نزدیک ہے، 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو انہوں نے اس کو بھی وہ لیا ہے. ابھی آپ جو بدھا کے مجسمے کچھ پرانے یہ دیکھیں، یہ کلے کے بنے ہوئے ہیں. کچھ سٹون کے مجھے 1-2 نظر آئے، لیکن اتنی زیادہ انہوں نے وہ نہیں کی ہیں. اور بہرحال انتہائی خوبصورتی کے ساتھ. یہی نہیں کہ گائیڈ اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کے ساتھ گائیڈ بھی میوزیم کی طرف سے آپ کے ساتھ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اور بہت ہی پولائٹ، بڑے ہی اچھے نفیس قسم کے لوگ ہیں، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ چکر لگے.